اب ہم وہ چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جن کو روزے کے مفسدات کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ سے اور اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ روزہ دار کے منہ میں اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی شے اگر حلق سے نیچے اتر گئی اور وہ پیٹ میں پہنچ گئی ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کو اپنا روزہ یاد ہے اور دوران وضو کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر کوئی قطرہ پانی کا منہ کے اندر چلا گیا، حلق سے نیچے پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے گزشتہ کل ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ وضو کے دوران جب ہم کلی کریں یا ناک میں پانی ڈالیں تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر اس دوران کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے صبح جب سحری کھا لی ہے تو کھانے کے ذرات دانتوں کے اندر اگر رہ گئے اور سحری کا وقت گزر جانے کے بعد ان ذرات میں سے کوئی ذرہ روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا وہ ذرا موٹا چنے برابر ہوا اور وہ آدمی نے نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عرض کیا کہ صبح سحری کھائی ہے اور کچھ کھانے کے ذرات دانتوں میں پھنسے ہوئے رہ گئے اور سحری کا وقت گزرنے کے بعد وہ ذرات اگر موٹے ہوئے اور چنے کے دانے کے برابر اگر کوئی ذرہ ہوا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی صبح سحری میں نسوار پان اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے اور یہ نسوار اور پان منہ میں رکھے وقت گزر گیا کہ صبح صادق ہو گئی، اذانیں ہو گئیں، مثلا رکھ کر لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، جب جاگا تو یہ چیز موجود منہ میں تھی اور وقت داخل ہو چکا تھا، اذانیں ہو گئی ہیں، تو اس آدمی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان سے، سگریٹ سے، نسوار سے، ان تمام چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص نے روزے کے دوران داڑھ یا دانت وغیرہ نکلوایا اور داڑھ اور دانت نکلواتے وقت خون حلق میں اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے داڑھ اور دانت نکلوانا حرج تو نہیں ہے، لیکن احتیاط کی جائے اس لیے کہ حلق میں خون کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دوا دانتوں میں لگائی اور وہ دوا اس کے کچھ ذرات اگر حلق میں اتر جاتے ہیں تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کان میں اگر دوا ڈالی یا ناک میں دوا ڈالی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کان میں دوا ڈالی یا ناک میں دوا ڈالی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی صبح کھاتا رہا اس خیال سے کہ ابھی وقت باقی ہے تو وہ کھاتا رہے اور وقت ختم ہو جائے تو یہ بھی اس کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا، چاہے 2 منٹ ہی اوپر ہو جائیں، جب بھی اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے شام افطار میں آدمی جلدی کرے اور وقت داخل ہونے سے غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے ہی افطار کر لیتا ہے، چاہے 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، تو جب بھی اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا، یہ روزہ فاسد سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو اپنا روزہ یاد ہے اور وضو کے دوران عرض کیا کہ حلق میں پانی اتر گیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی غلطی سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیٹ بھر کے کھا لیا،
پیٹ بھر کر پانی پی لیا، اسے یاد ہی نہیں تھا، پینے کے بعد خیال آیا کہ میرا روزہ ہے، تو اب جو کھا لیا، جو پی لیا، یہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ اعزاز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ سمجھا کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کھا چکا ہوں، پی چکا ہوں، اب قصدن کھا لیا، جان بوجھ کر کھا لیا، سمجھتے ہوئے کھا لیا کہ روزہ تو ویسے بھی ٹوٹ گیا ہے غلطی سے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے نہیں ٹوٹا تھا، بھول کر کھانے سے، بھول کر پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے دوبارہ سے کھا لے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے قے، اگر از خود قے کی ہے، از خود قے کرتا ہے اور حلق میں انگلیاں ڈال کے قے کرتا ہے، تو از خود قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خود قے ہو گئی ہے، متلی آئی خود قے ہو گئی ہے، چاہے زیادہ ہوئی ہے چاہے تھوڑی ہوئی ہے، از خود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر قے از خود آئی ہے اور واپس اس نے حلق میں واپس لوٹا دی ہے، تو اس سے پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بس یہ ضابطہ ہوا کہ قے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ از خود آئے، اور اگر از خود قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور قے از خود آئی اور پھر واپس اپنے حلق میں اس نے لوٹا دی، تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لے کہ کن کن اعذار کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے صبح روزہ رکھا اور دن کو پیاس کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے شدید نڈھال ہو گیا اور جان چلی جانے کا خطرہ اور خدشہ ہے، اب اس کو حکم ہے کہ روزہ توڑ دے اور کھا پی لے، اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر نہیں کھائے گا اور اسی طرح سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو گناہگار شمار ہوگا۔ شریعت نے جب رخصت دی ہے تو اس رخصت کو استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے وہ آدمی جو بڑھاپے کے اس اسٹیج پر پہنچ چکا کہ اب دوبارہ اس کو صحت یابی کی امید نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، پیاس نہیں برداشت کر سکتا، یا کوئی دوا اس کے لیے لینا چند گھنٹوں کے بعد ضروری ہوتا ہے، اس دوا میں وقفہ نہیں کر پاتا، جان چلی جانے کا خدشہ ہے، تو اس آدمی کو بھی حکم ہے کہ یہ روزہ چھوڑ دے۔ اب یہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ وہ ادا کرے گا کہ جس کو دوبارہ صحت یابی کی امید نہ ہو، وہ آدمی فدیہ ادا کرے گا۔ ہاں ایک آدمی صحیح ہے، جوان اور تندرست ہے اور رمضان کے گزرنے کے بعد روزوں کی قضا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہے۔ فدیے کا حکم صرف شیخ فانی بڑھاپے کی حالت میں اور بڑھاپے کے اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب دوبارہ سے اس کو زندگی یا بہتری کی توقع نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ہر روزے کا ایک صدقۃ الفطر جتنا فدیہ ادا کرے گا، تو یہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر اسے خدشہ اور خطرہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو غذا میں، بچے کی غذا میں کمی ہو جائے گی، جس سے بچے کی جان کے چلے جانے کا خدشہ ہے، اور متبادل دوسرا بچے کے لیے کوئی دودھ پلانے کا کوئی اور بندوبست خوراک کا نہیں ہے، تو وہ عورت بھی دودھ اور روزہ چھوڑ سکتی ہے، یعنی دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ عورت جو امید سے ہے اور اسے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ضرر اور نقصان ہوگا، تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے، اس کو چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے وہ مسافر جو 77.5 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلا ہے اور سفر کے دوران کوئی مشقت بھی نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، وہ آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بیمار کہ جس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی اور دوا کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جان کے چلے جانے کا خدشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو یہ مریض اور بیمار بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔
یہ جتنے اسباب بیان کیے گئے روزہ چھوڑنے کے اسباب یا اس سے پہلے جن اسباب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ چھوڑا تو جب بھی بعد میں قضا ہے، اور اگر روزہ ٹوٹ گیا تو جب بھی بعد میں قضا لازم ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد ایک روزہ رکھے گا، رمضان کے گزرنے کے بعد اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ بیماری کی وجہ سے 5 روزے رہ گئے، سفر کی وجہ سے 4 روزے رہ گئے، تو رمضان کے گزرنے کے بعد یہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لے گا تو بس اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی قصدن جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، جان بوجھ کر پی لیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، یا اسی طرح سے قصدن جان بوجھ کر بیوی سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، تو یہ آدمی اس پر قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے۔ قصدن روزہ توڑنے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اور کفارہ یہ ہے کہ پھر رمضان کے گزرنے کے بعد تسلسل سے 60 دن کے روزے رکھے، اور اگر 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ یہ روزے کا کفارہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی آدمی نے متعمدن اور جان بوجھ کر روزے کو توڑا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بعد میں اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لے کہ جن اعذار کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، مثلا وضو میں بے احتیاطی کی وجہ سے حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ فاسد ہو گیا، یا اسی طرح سے صبح سحری میں تاخیر ہو گئی تھی اور کھاتا رہا، اذان ہو چکی اس کے بعد تک کھاتا رہا، وقت نہیں پتا تھا، اندازہ نہیں تھا، یہ روزہ تو اس کو نہیں ہوگا۔ جن تمام روزوں میں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام صورتوں میں آدمی کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ شام تک کچھ بھی نہ کھائے، کچھ نہ پیے، روزے داروں کے ساتھ شباہت اختیار کرے گا، اور رمضان کے مہینے کا تقدس ہے کہ نہیں کھائے گا، حالانکہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ سفر سے ایک آدمی اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، ظہر میں واپس آ گیا، اب شام تک اچھا خاصا وقت ہے، اب اس کو حکم ہے کہ یہ روزے داروں کے ساتھ اسی طرح سے اپنے آپ کو شباہت رکھے گا، یعنی اس کا روزہ تو نہیں ہوگا لیکن کھائے گا بھی نہیں، کھائے گا پیے گا کچھ نہیں، بلکہ روزے داروں کے ساتھ شباہت اختیار کرے گا، اور رمضان کا تقدس پامال تاکہ نہ ہو اس کے لیے اب کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن وہ خواتین کہ جن کے ایام آتے ہیں اور ان ایام میں وہ روزہ نہیں رکھتی، ان کے لیے کھانے اور پینے کی اجازت ہے، چونکہ انہوں نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو ان کے لیے کھانے اور پینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے اگر بچے کی ولادت کے بعد ابھی تک طہارت عورت کی نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی کھانے اور پینے کی اجازت ہے، چونکہ روزہ اس پر نہیں ہے تو وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے۔ البتہ ایام کے زمانے یا ولادت کے زمانے میں جو روزے چھوٹے ہیں، ان روزوں کی وہ خواتین بعد میں قضا کریں گی، نمازوں کی قضائیں نہیں ہیں، روزوں کی قضائیں بعد میں ان کے ذمے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان ہو۔